اب فرض کریں آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو، اکاؤنٹنگ جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہو، لیکن آپ کی ڈگری نہیں ہے اکاؤنٹنگ میں، آپ کو اکاؤنٹنگ آتی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اپلائی کر چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو آپ کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا ہے، اس کی ماسٹرز ڈگری ہے، ایک سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک کے پاس 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور ایک آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے پاس پلے اسٹیشن کا ایکسپیرینس ہے. آپ کی باری آتی ہے انٹرویو میں، انٹرویور آپ سے پوچھتا ہے جی آپ بتائیں کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ جی کچھ نہیں. اور اکاؤنٹنگ کیسی آتی ہے؟ اکاؤنٹنگ تو نہیں، کاؤنٹنگ آتی ہے 20 تک کم از کم. تو آپ بہت ہی زیادہ، اب وہ پیپرز دیکھ رہا ہے، آپ کا جو ریزومے ہے وہ دیکھ رہا ہے، سی وی دیکھ رہا ہے آپ کا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ پریشان کہ میری بےزتی ابھی تک کیوں ہو رہی ہے، مجھے فارغ ہی کر دیں. پھر وہ آپ کو دیکھ کے کہتا ہے مبارک ہو جی آپ کی جاب کل سے شروع ہو رہی ہے. تو آپ حیران پریشان، یار کوئی غلطی ہوئی ہوگی، آپ نے دیکھا نہیں کہ میں اس جاب کے لیے بالکل کوالیفائڈ نہیں ہوں، مجھ میں کیا ہے کہ آپ مجھے یہ جاب دیں گے؟ تو آپ کا جو انٹرویور ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ دیکھیں میں یہ کام بہت عرصے سے کر رہا ہوں، میں نے بہت سارے ایسے ٹیلنٹ دیکھے ہیں جن کو اپنے ٹیلنٹ کا بھی اندازہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے اس انٹرویو کے بعد کہ آپ کس صلاحیت کے حامل ہیں جس کا آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس صلاحیت کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں. اتنی سی بات ہے، میرے نزدیک آپ کر سکتے ہیں، تو کل سے آپ شروع کر رہے ہیں. یعنی مجھے تو خود اعتماد نہیں تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن کس کو اعتماد ہے؟ میرے انٹرویور کو، جس کے پاس مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ ہے، کہیں زیادہ علم ہے، اور اس نے مجھ میں اعتماد کیا، تو آٹومیٹکلی میرے اندر کیا آ گیا؟ اعتماد آ گیا، انکریجمنٹ آ گئی. کوئی ٹیچر اگر آپ کو آ کے کہہ دے آپ کا بڑا فیوچر ہے، آپ اس میں مزید کام کریں، آپ بہت شارپ ہو، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ چھوٹی سی اس طرح سے کسی کی حوصلہ افزائی کرنے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھی میری 10 سال کی تھی، وہ ایک چھوٹا کورس میں عربی کا پڑھا رہا تھا، وہ اپنی مدر کے ساتھ آئی ہوئی تھی، بڑی سب سے پہلے وہ جواب دیتی تھی کلاس میں، سب سے پہلے. تو میں نے آخر میں اس سے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عربی آسان کی ہے، تم اس کو پرسو کرو، تم اس میں دور جاؤ گی. تو میں نے کہا میں نے ان لوگوں سے دوبارہ ملنا ہے، ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، 10 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی میری. وہ 10 سال کی نہیں تھی، وہ 20 سال کی تھی، اس نے پی ایچ ڈی کر لی تھی اپنی عربی میں. سبحان اللہ. کہتی آپ نے کہا تھا اس دن وہ پڑھا رہی یونیورسٹی میں، ماشاء اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں میں نے تو تھوڑی سی انکریجمنٹ کر دی ایک بچے کی، لیکن اس آیت میں کوئی میرے جیسا ایرا غیرہ نہیں انکریجمنٹ کر رہا ہے. کون انکریجمنٹ کر رہا ہے؟ کون حوصلہ افزائی کر رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے اور تم سے ایک سے کہہ رہا ہے هو اجتباکم. اچھا ٹھیک ہے چن لیا، لیکن پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا. چن تو لیا لیکن اللہ نے چنا ہے نا، اور اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے کام کے لیے چنے گا تو وہ کام کیا ہے؟ یہ آیت کی شروعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، جہاد کرو جیسا کہ اس جہاد کا حق ہے. ایسی کوشش کہ اس کا حق ادا ہو جائے. آسان سا سوال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ میں سے کسی نے کبھی زندگی میں نماز پڑھی ہے کہ نماز کا حق ادا ہو گیا؟ کسی نے کبھی شکر کیا اللہ کا کہ شکر کا حق ادا ہو گیا؟ ممکن ہے؟ تو جو شروع میں جو جاب بتائی ہے نا، جو جاب کی اناؤنسمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ایسا جہاد کرنا کہ کیا ہو؟ جہاد کا حق ادا ہو جائے. ہر انسان کہے گا میں تو اس کے لائق ہوں ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے فوراً بعد میرا رب کہتا ہے تمہیں چنا ہے، تمہیں چنا ہے. تو میرے دماغ میں پہلا سوال کیا آئے گا اس چننے کے بعد؟ یار رب میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو بہت مشکل کام ہے. اگر ناممکن نہ ہو تو بہت ہی زیادہ مشکل تو کم از کم ہے. اگلے فوراً الفاظ سننا اللہ تعالیٰ کے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی مشکل، کوئی تنگی ڈالی ہی نہیں. ابھی مجھے لگ رہا تھا یہ تو بہت ہی مشکل ہے، میری سوچ، میرے الفاظ نکلنے سے پہلے اللہ نے کہہ دیے نہیں مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی مشکل ڈالی نہیں تمہارے لیے. اب مجھے تسلی ہوئی تھوڑی سی کہ نہیں؟ تھوڑی سی تسلی ہوئی تو پھر دوبارہ تسلی کھینچ لی. کیسے کھینچی؟ کہا ملت ابیکم ابراہیم، اسی آیت میں کہتے ہیں تم اسی مذہب کی پیروکاری کر رہے ہو جو تمہارے والد محترم کون؟ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کرتے.